السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی دنیا کا تعلق بعض دفعہ عالم مثال سے بھی یوں ہو جاتا ہے کہ بعض چیزیں جیسے ہونی ہوتی ہیں ویسے نہیں ہوتی، بلکہ انہیں ایک شکل دے کر خواب میں دکھایا جاتا ہے، انہیں کسی مثال سے بتایا جاتا ہے، تو اسے اس لیے عالم مثال کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی آبجیکٹس ہیں انہیں عالم مثال میں ایک نہ ایک کسی نہ کسی فارم میں رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج میں آپ نے پڑھا ہوگا، عالم مثال سے بعض چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ یہود کو عالم مثال میں آواز کی صورت میں، اسی طرح عیسائیوں کو عالم مثال میں آواز کی صورت میں، دنیا کو عالم مثال میں بڑھیا کی صورت میں، اور قیامت میں عالم مثال سے موت اور زندگی کو لایا جائے گا، متشکل کر کے، پرسونیفائی کر کے، شکل و صورت عطا کر کے۔ حالانکہ عام فہم میں یہ چیزیں صورت نہیں رکھتی لیکن عالم مثال میں رکھتی ہیں۔ خوابوں کی دنیا سے متعلق چند باتیں آج آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب الرؤیا، یہ وہی کتاب جو میں نے آپ سے کل بھی ذکر کی تھی، اللؤلؤ والمرجان، اس میں کتاب الرؤیا خواب اور تعبیر خواب کے بیان کے ضمن میں حدیث نمبر 1456، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بد خوابی یعنی برے خواب شیطان کی طرف سے۔ لہٰذا اگر کسی خواب کو میں کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے کسی کو، تو اسے چاہیے کہ بیدار ہوتے ہی 3 بار تھو تھو کرے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے تھوک کو باہر کی طرف پھینکیں، بلکہ کراہیت کا اظہار بھی ہے اس میں، اور شیطان اور اس کی شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے تو اس خواب سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الطب میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمانہ معتدل ہوتا ہے یعنی دن اور رات برابر ہوتے ہیں اور موسم خوشگوار ہوتا ہے، تو مومن کا خواب اکثر جھوٹا نہیں ہوتا، اور نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز مومن کا خواب بھی ہے۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قرب قیامت میں مومن کے خواب اکثر جھوٹے نہیں ہوں گے۔ اس سے متعلق بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کچھ اور روایات کی طرف اسی کتاب سے، کیونکہ یہ کتاب میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اللؤلؤ والمرجان میں متفق علیہ احادیث کا ذخیرہ ہے، بخاری اور مسلم شریف کی احادیث مبارکہ۔ اب جس حدیث کی طرف ہم آ رہے ہیں اس کا تعلق خوابوں کی تعبیر سے ہے۔ یاد رکھیں، خوابوں کی تعبیر ہر کسی سے نہیں پوچھی جاتی، اس کے علماء ہوتے ہیں۔ میرے پاس اکثر لوگ، میں خوابوں سے متعلق جب دروس دیتا ہوں یا دیتا رہا ہوں تو سوال بھیج دیتے ہیں، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں خوابوں کی تعبیر کرنا نہیں جانتا۔ آپ ایسے علماء سے رجوع کریں جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنا جانتے ہیں۔ میں نے تو آپ کے سامنے وہ علم رکھا ہے جو کتابوں میں ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں نے جو علم رکھا ہے اس کے اندر کتابوں کے خوابوں کی تعبیر کے الگ علماء ہوتے ہیں۔ دیٹس اے باٹم لائن۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ تو یہ لؤلؤ والمرجان سے حدیث 1462۔ تو حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں گزشتہ رات دیکھا کہ ایک بدلی یعنی کہ ایک بادل ہے، اور اس میں سے گھی اور شہد قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے، اور لوگ اس کو اپنے چلوؤں میں، اپنے ہاتھوں میں ایسے کر کے چلو بناتے ہیں نا، اس میں بھر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے زیادہ لیا اور کچھ نے کم۔ پھر میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک رسی لٹک رہی ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسی کو پکڑا اور اس کے ذریعے سے آسمان پر پہنچ گئے۔ پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی اس کی مدد سے آسمان پر پہنچ گیا۔ پھر ایک اور شخص نے وہ رسی تھامی اور وہ بھی اوپر پہنچ گیا۔ بعد ازاں ایک اور شخص نے پکڑی تو وہ رسی کٹ گئی لیکن پھر جڑ گئی۔ یہ خواب سن کر
صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اس خواب کی تعبیر بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیان کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ بدلی جو اس شخص نے خواب میں دیکھی، اس سے مراد دین اسلام ہے، اور اس بدلی میں سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا ہے وہ قرآن ہے، گویا قرآن کی شیرینی ٹپک رہی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن زیادہ سیکھا اور کچھ نے کم حاصل کیا، اور یہ جو رسی آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے، یہ وہ حق و صداقت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہیں، اور اسی حق کو مضبوط تھام لینے سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندیوں تک پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور شخص اس رسی کو تھامے گا، اور وہ بھی اس کی مدد سے بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ پھر ایک اور شخص اس رسی کو پکڑے گا اور وہ بھی بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ پھر ایک اور شخص اس رسی کو پکڑے گا، لیکن اس کے ہاتھوں میں رسی ٹوٹ جائے گی، لیکن پھر جڑ جائے گی، اور وہ بھی بلندی پر پہنچ جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے کہ میں نے تعبیر درست کی ہے یا اس خواب کی تعبیر میں غلطی کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ درست ہے اور کچھ میں تم سے غلطی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم، آپ مجھے بتائیے کہ میں نے کیا کیا غلط تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قسم مت دلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس روایت میں آپ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہ بدلی کو اسلام فرمایا۔ بدلی کو عالم مثال سے بیان کیا گیا ہے، تو وہ بس اسلام بصورت بدلی کے آیا، اور قرآن بصورت شہد اور گھی کے آیا، اور لوگوں کا اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا یہ حصول علم ہو گیا، اور رسی کا آنا، بلندی کی طرف لے کے جانا، یہ بھی صدیق اکبر نے اسے بیان فرمایا۔ تو امام بخاری نے اسے کتاب التعبیر میں بیان فرمایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نظر کچھ آتا ہے اور عالم مثال سے، اور ہوتا اصل میں اس کا معاملہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، اسی اثنا میں میرے پاس دو شخص آئے جن میں ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے چھوٹے کو مسواک دی تو مجھ سے کہا گیا بڑے کو دیجئے، چنانچہ میں نے وہ مسواک بڑے کو دی۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے کتاب الوضو میں۔ اب اس کے بہت ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں اس خواب سے۔ پچھلے خواب میں بھی وہ لوگ جو آسمان کی طرف چڑھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اس سے متعلق خلافت راشدہ بھی ہو سکتی ہے، صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی ہو سکتا ہے، اور رسی کے ٹوٹنے سے مراد وہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے خلافت کے دور کے آخری حصے میں جو مختلف ڈفرنٹ قسم کے فتنوں نے سر اٹھایا، تو وہ مراد رسی کے ٹوٹنے سے ہو سکتی ہے۔ مختلف چیزیں ہیں، اور یہاں بڑے اور چھوٹے کا فرق بیان فرمایا گیا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں سے جو ہے وہ لی جا سکتی ہیں اس پرٹیکولر، لیکن اگین وہ جو تعبیر رویا کرتے ہیں وہ پھر اس کا صحیح فہم بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے سے ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجور کے درخت ہیں، تو مجھے خیال گزرا کہ وہ مقام یمامہ یا ہجر ہوگا، لیکن در حقیقت وہ مدینہ یعنی کہ یثرب تھا، اور مجھے اپنے اسی خواب میں نظر آیا کہ میں نے ایک تلوار ہلائی اور وہ درمیان میں سے ٹوٹ گئی۔ یہ دراصل وہ مصیبت تھی جو احد کے دن مسلمانوں پر آئی۔ پھر میں نے وہی تلوار دوبارہ ہلائی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ہو گئی، اور یہ وہ فتح تھی جو اللہ نے بعد ازاں عطا فرمائی،
اور مسلمان متحد اور مجتمع ہو گئے، اور میں نے خواب میں گائیں دیکھیں اور اللہ خیر سنا۔ تو ایک مسلمانوں میں یہ گائے تو مسلمانوں میں سے وہ لوگ تھے جو احد کے دن شہید ہوئے، اور خیر سے وہ خیر و ثواب مراد ہے جو اللہ نے ہم کو بدر کے بعد سے اب تک عطا فرمایا ہے۔ تو امام بخاری نے اسے کتاب المناقب میں روایت کیا ہے۔ تو اب آپ اس روایت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کی زمین دکھائی گئی، مراد اس سے ایک جگہ جسے یثرب حضور نے خود فرمایا، تلوار کا ہلانا وہ اور پھر ٹوٹ جانا، اور پھر تلوار وہی تلوار کا پھر دوبارہ سٹرونگ ہو جانا، یہ تمام عالم مثال میں سے باتیں ہیں۔ پھر گائے، میں نے خواب میں گائیں دیکھیں، کیونکہ گائے ذبح ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں ذبح ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اس سے مراد شہدائے احد ہیں۔ اور اس کے بعد خیرن جو سنا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بدر کے بعد اب تک جو اللہ نے عطا فرمایا ہے مسلمانوں کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوابوں کی دنیا بڑی مختلف دنیا ہوتی ہے، اس لیے اس میں احتیاط بہت برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی میرے بار بار بولنے کے باوجود بھی لوگ خواب میرے طرف بھیجتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا جن دروس میں انہیں منع کرتا ہوں کہ میرے پاس خواب نہ بھیجیں، اس درس ہی کے نیچے وہ خواب بھیج دیتے ہیں، یا اس درس کو جب ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جیسا کہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرتے ہیں، تو اسی کو وہ پھر رپلائی بنا کر پرسنل پرائیویٹ میسج کرتے ہیں کہ سر یہ خواب کی تعبیر بتا دیں۔ آئی ڈونٹ نو، یا تو لوگ درس سنتے نہیں ہیں یا سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔